بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جس کا پڑھنا دعا کی قبولیت اور فی الفور کسی چیز کا رزلٹ نتیجہ فتح اور کامیابی حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ یہ جو وہ صورت ہے کہ جس کا نزول ایک خاتون کہ اپنے شوہر کے ساتھ طلاق یا کسی معاملے پر مخاصمت ہوئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا، عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس مسئلے کا ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی اور یہ صورت نازل ہوئی۔ قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ نے سن لیا اس عورت کا پکارنا، اس کے قول کو سن لیا جو اپنے زوج کے ساتھ، خامند کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اور پوری صورت کہ جتنے بھی مسائل ہیں امت کی بھلائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے، بہتری کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے جب بھی وہی عورت گزرتی آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، اس کے ادب کے لیے، اس کے احترام کے لیے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی دعا کو، جس کے قول کو، جس کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الفور سنتے ہی حکم نازل کیا۔ آج ہمارا یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ مشکلات اور مصیبتوں نے ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی، ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا، کتنے گلے کتنے شکوے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سننے والا، دیکھنے والا، جواب دینے والا ہے کوئی کائنات میں؟ پھر گلہ کائے کا؟ انسان اس کے علاوہ کوئی طاقت ڈھونڈ کے لائے نا، کہ اس کے علاوہ کسی سے فریاد کرے اور اس کی بات کو فی الفور سنا جائے۔ فریاد رس کوئی لائے، تو لہٰذا جب کسی کے ساتھ مخاصمت ہو، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی انتشار پیدا ہو جائے، تو بجائے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملے کو سپرد کر دیا جائے۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر سنتے رہے اور جب وہ حد سے بڑھ گیا، تجاوز کیا، تو ابو بکر نے جواب دینا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، چل پڑے۔ حضرت ابو بکر نے گلہ کیا، شکوہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا وہ آپ سن رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کر دیا تو آپ چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے تو تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بولنا شروع کر دیا تو میں وہاں سے چل پڑا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ قادر القوی القاہر
جبار اور قہار، اس کا مقابل کوئی نہیں۔ وہ بچیاں جن کی منگنی، شادی، رشتہ طے نہ ہو رہا ہو اور طے ہو کر بار بار ٹوٹ جاتا ہو، کوئی بات فائنل پکی نہ ہوتی ہو، تو وہ فجر کی نماز کے بعد اس سورہ مجادلہ کو کم سے کم ایک بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار پڑھ لیا کریں۔ چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب اور ایسے ذرائع پیدا کرے گا کہ ان کی عقل حیران اور دنگ رہ جائے گی۔ اور جب انسان سارے دروازوں سے امیدیں توڑ کر ان کو بند پا کر ایک دروازہ جو ہمیشہ کے لیے کھلا ہے وہ اللہ کا در ہے، اس کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کی مدد کو آتا ہے۔ جب بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ سوائے اللہ کے میرا کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص جا کر ان کے دروازے پہ دستک دیتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سختی سے منع کیا کہ بجائے میرے دروازے پہ دستک دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دے۔ چلا گیا، کتنے عرصے تک جاتا رہا، لیکن حضرت عمر کی یہ تنبیہ سن کر چلا گیا۔ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، پوچھا کیا حال ہے؟ نے کہا کہ عمر آپ کا بھی مہربانی ہو، جب سے تم نے مجھے اللہ کے در کی آس، امید اور راہ بتلائی، مجھے کسی اور در کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، اس کی ساری امیدیں کٹ جائیں، جن سے تعلقات تھے سب منہ موڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ہے جو بندے سے کبھی منہ نہیں موڑتی۔ وہ بندے کی اس فریاد کو، اس گلے کو، شکوے کو، اس امید کو، اس خوف کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو میرے علاوہ کسی اور کی صحبت، قربت، دوستی، تعلق راس نہ آئے۔ تو لہٰذا اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے، حسن، شادی، منگنی، رشتہ ٹوٹ جاتا ہو، طے نہ پاتا ہو، تو آپ اس صورت کو اپنا لیجیے۔ اور جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی وظیفہ کریں، تو اس کے معانی اور ترجمے اور مفہوم پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس معنی کے اوپر غور کر کے، ترجمے کو دیکھ کے آپ اس کو پڑھیں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کیسے نازل ہوتے ہیں۔ وہ مجیب الدعوات ہے، رافع الدرجات ہے، قاضی الحاجات ہے، شافی الامراض ہے، مسبب الاسباب ہے، مفتح الابواب ہے۔ وہ کیا سے کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی در کو اپنا لو، ایک ہی ذات سے تعلق توڑ لو۔ اگر اونچی اونچی جگہوں پہ بڑے بڑوں سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اس سے اعلیٰ اور عرفہ کوئی نہیں، تو پھر کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔